ہمارے بھائی دیکھو تو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں بہنوں کو دیکھو تو جھوٹ ہی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ محترم حضرات ذرا غور کریں، مرنا ہر ایک انسان کو ہے، مرنا ہر ایک انسان کو ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے، ہر ایک کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ پھر یاد رکھیں، آج جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج جو ہم غیبت کرتے ہیں، آج ہم چغل خوری کرتے ہیں، محترم حضرات کبھی آپ نے سوچا چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ محترم حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محترم حضرات لیکن چغل خوری ہم نے آسان گناہ سمجھ لیا ہے، چغل خوری کرتے پھرتے ہیں۔ محترم حضرات کبھی آپ نے غور کیا، ایک اور حدیث میں فرماتا ہے، ایک اور حدیث میں فرماتا ہے کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ محترم حضرات پتا چلا رب تبارک و تعالی اس انسان کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ انسان اس انسان سے معافی نہ مانگ لے، وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے جس کی وہ غیبت کی ہو، جس کی وہ چغل خوری کی ہو۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری کو بہت چھوٹا گناہ مانتے ہیں۔ محترم حضرات یہاں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جب ہم اور آپ پچھم کی طرف قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، یا امام صاحب ادھر پیر پھیلا دیتا ہے یا ہم ادھر پیر پھیلا کر کے بیٹھ جائیں تو فوراً انسان کہتا ہے امام صاحب یہ کیا کر دیے، امام صاحب ادھر پیر نہیں پھیلانا چاہیے، حضرت مولانا صاحب ادھر پیر پھیلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ محترم حضرات یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کا ہونا بھی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے غیبت جیسا، غیبت اتنا بڑا گناہ، اتنا سخت گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، کون انسان چاہے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ لیکن میرے آقا نے ان چیزوں سے مثال دیا ہے جن کا نہ کبھی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، کبھی ہم انہیں اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ محترم حضرات غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا گناہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں تو جائے گا جو انسان غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت خوری کرتا ہے، وہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے جنت میں تو جائے گا توبہ کرنے کے بعد، لیکن سب سے آخر میں جائے گا جنت میں۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، غیبت کرنے والا انسان جب توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تب بھی وہ انسان سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد کریں، اب ذرا غور کریں، جو انسان غیبت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے، جو انسان بغیر توبہ کے مر جائے، پھر اس کا حشر کیا ہوگا، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہی رہے گا نا۔ جب انسان توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے اور گڑگڑانے کے بعد سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور پھر وہ انسان غیبت کرتے کرتے وہ توبہ نہ کیا ہو، پھر وہ انسان مرے تو پھر کہاں جائے گا؟ حضرات محترم تو غیبت کو آسان یا غیبت کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا ہے۔ محترم حضرات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے غیبت کرنا شروع کر دی، دوسرے عورتوں کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ وہ غیبت تو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ عورت کی باتوں کو سن کر وہ ہنستی تھی، وہ ٹھاٹھے لگاتی تھی۔ محترم حضرات یوں ہی اتنی ہی دیر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے گئے اور فرماتے گئے
اے ام سلمہ تم دونوں عورتیں ابھی ہی الٹی کرو، دونوں عورتیں قے کر دو، تم نے گوشت کھایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے ماں باپ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے گوشت نہیں کھائی ہے۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام المومنین، اے ام سلمہ تم دونوں عورتیں ابھی کے ابھی الٹی کرو، یعنی قے کرو۔ حضرات محترم ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ یقین کریں میں گوشت نہیں کھایا، میرے آقا فرماتے ہیں ابھی کے ابھی الٹی کرو۔ جو ہی ام المومنین حضرت ام سلمہ اور وہ عورت جو آ کر کے غیبت کرتی تھی، جو ہی دونوں نے الٹی کیا تو حقیقت میں دیکھتے کیا ہے کہ جو قے کیا نا، قے میں دیکھا جاتا ہے کہ گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے قے کیا تو تمام قے میں انہیں گوشت ہی گوشت نظر آیا، وہ تعجب میں پڑ گئی، وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کیا بات ہو گئی، آج تو میں نے گوشت کھایا نہیں لیکن میں جو الٹی کر رہا ہوں، میں جو قے کیا یہ تمام گوشت ہی نظر آتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے ام المومنین، اے ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم کہ جو انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو انسان مومن مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور تم دونوں نے وہ عورتیں غیبت کیا کرتی تھی اور تم اس کی بات کو سن کر ہنستے تھے، اسی لیے تم دونوں کے اندر گوشت نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہمیں اور ہم سے اور آپ سے بھی الٹی کرواتے۔ یقین جانیے مسلمانوں کہ غیبت کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ حضرات محترم کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاؤں، کسی انسان کو گائے کا گوشت پسند نہیں ہوتا جب تک کہ اس گائے کے گوشت کو اچھی طریقے سے پکا نہ لیا جائے، جب تک کہ اس میں نمک اور تیل اور مرچ نہ ہو جائے، پھر کوئی انسان اس گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کچا رہ جائے کوئی انسان اسے اپنے منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا، مردے بھائی جو انسان مردہ ہو چکا ہے، جو مٹی کے اندر چل بسا ہے، اس انسان کا گوشت کھانا کون پسند فرمائے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ چغل خوری اور غیبت جیسے بدترین گناہوں سے آپ پرہیز کریں۔ یہ بہت برا گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ حضرات محترم ہم سے یہ سوچتے ہیں کوئی انسان ہمارے معاشرے میں زنا کر لیتا ہے، ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنے معاشرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، انہیں تانا دینے لگتے ہیں۔ میرے دوست لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ آسمان ٹوٹ کر گر سکتی ہے، یہ زمین دھس سکتی ہے، سورج کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، چاند کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، تاروں کا ٹمٹمانا بند ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں بند ہو سکتی ہے، سمندر کی لہریں رک سکتی ہے، یہ ہواؤں کا چلنا رک سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دی ہے وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آقا کا فرمان ہے، آقا کا حدیث پاک ہے کہ زنا سے بھی سخت ہے غیبت۔ جو انسان غیبت کرتا ہے یعنی کہ جو انسان زنا کرتا ہے اسے ہم اپنے سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں، اپنے معاشرے میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر وہ کسی مقام پر فائز ہے ہم اس سے نیچے گرا دیتے ہیں، یا کہیں نوکری کرتا ہے ہم اسے نوکری میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر امامت کے مقام پر فائز ہے ہم اسے امامت کے مقام پر رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ مولانا ہے تو ہم اب اسے مولانا کہہ کر پکار نہیں سکتے ہیں۔ میرے مسلمان دو بھائیوں اب ذرا غور کریں کہ جو انسان زنا کرتا ہو اسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا حالت کیا ہو چکا ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کاندھے ملا کر بیٹھتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے سلام و کلام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے
میرے دوست لیکن میرے آقا کا فرمان، ایک طرف تو آقا فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی سخت ہے غیبت، لیکن ہم نے غیبت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے، غیبت جیسے گناہوں کو اتنا چھوٹا گناہ سمجھ لیا ہے۔ محترم دوستو، اب ذرا ان دونوں گناہوں کو غور کریں کہ چغل خوری کرنا اور غیبت کرنا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوست، یہ زنا کرنا صرف اسے زنا کا گناہ کا بدلہ دیا جائے گا جب زناکار انسان مرے گا یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف اسے زنا کرنے کا سزا ملتا ہے، لیکن میرے آقا کے حدیث پاک ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے نا، ان کے جو زنا کرتا ہے اس کے نامۂ اعمال سے ان کی نیکیوں کو نہیں مٹایا جاتا ہے، ان کے نیکیوں کو نہیں اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو انسان غیبت کرتا ہے ان کے نامۂ اعمال سے نیکیاں اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ نیکیاں اٹھا کر کرتے کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب انسان غیبت کرتا ہے، دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، تو پھر جو انسان غیبت کرتا ہے پھر ان کے نامۂ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر جس انسان کی غیبت کر رہا ہے اس انسان کے نامۂ اعمال میں ان کے نیکیوں کو ڈال دیتا ہے، اور پھر اس انسان کے نامۂ اعمال سے تمام برائیوں کو اٹھا کر کے ان کے نامۂ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات محترم، اور پھر زنا سے بھی سخت غیبت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس میں ہماری نیکیاں بھی جا رہی ہے، ہم بھی برباد ہو رہے ہیں، ہماری دنیا تو تباہ ہو ہی رہی ہے لیکن ہمارا آخرت بھی برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس پر کوئی غور نہیں، اس پر ہمیں نظر ہی نہیں ہے۔ محترم حضرات، جیسے ہم زناکار کو نظر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے نظر کے سامنے رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اتنا آپ کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے جو انسان ایک مسلمان بھائی کی، ایک مومن بھائی کی غیبت کر رہا ہو پھر آپ اس سے ویسے بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیبت کرنے والا انسان یہ سوچ کر غیبت کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر میں غیبت کروں گا تاکہ وہ مجھے چائے پلائے یا وہ مجھے کھانا کھلائے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ انسان اگر کھانے کی وجہ سے، چائے پینے کی وجہ سے وہ انسان اس کے پاس بیٹھ کر غیبت کر رہا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں ان کو جہنم کی آگ کھلایا جائے گا۔ جیسے آج وہ غیبت کو اپنا رزق سمجھتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کر غیبت کروں گا، چائے کے دکان پر بیٹھ کر غیبت کروں گا، ہوٹل میں جا کر غیبت کروں گا، اگر اسے اچھا لگ گیا، میری بات پسند آ گئی تو وہ ایک کپ چائے پلا دے گا یا ایک پلیٹ کھانا کھلا دے گا۔ میرے دوست، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اگر یہ انسان اس امید پر یا غیبت کر رہا ہو دنیا میں تو کل قیامت کے دن اس انسان کو پھر ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جہنم کے آگ ان کو کھلایا جائے گا، اور اتنا بدبودار ہوگا جسے انسان تڑپ تڑپ کر مریں گے تو گھٹ گھٹ کر اس میں رہیں گے، لیکن وہاں پھر موت نہیں آئے گی، وہاں موت کی تمنا کریں گے پھر وہاں موت نہیں آتی ہے۔ محترم حضرات، ذرا غور کریں، غیبت جیسے سخت گناہوں سے بچیں حضرات محترم، چغل خوری سے بچیں محترم حضرات، کیونکہ بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا مقصد اس پر بیان کرنا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی خواہشیں تھی، کوئی لوگ کہتے تھے اس پر تقریر ہونی چاہیے تو میں نے اس لیے اسی پر تقریر کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، آئیے پہلے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی سامعین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔